السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ذرا سوچئے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالصمد عباسی۔ آج جو پیغام میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں وہ صرف ایک لفظ میں پنہاں ہے، وہ لفظ جس کو سنتے ہی شاعر مشرق کا نام ہمارے ذہنوں میں ابھر آتا ہے، وہ لفظ جس کے گرد شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی پوری شاعری گھومتی ہے، وہ لفظ ہے خودی۔ خودی انسان کے اپنے باطن اور اپنے وجود کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ خودی وہ ہے جو ہمیں ہماری وجودی صلاحیتوں کا احساس دلاتی ہے۔ خودی وہ ہے جو ہمیں اپنی عظمتوں کا احساس دلاتی ہے، اور خودی میں افراد بھی شامل ہیں، ہمارا معاشرہ اور قوم بھی شامل ہے، اور ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ لیکن ان تینوں چیزوں کو علامہ اقبال نے پہلی چیز میں یعنی پہلی صورت میں رکھ دیا ہے، اور وہ ہے افراد کی خودی۔ کیا خوب اس نے کہا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اسی طرح ایک اور شعر میں انہوں نے کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو ہم اس کے برعکس چیز کو دیکھ کر ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں۔ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادها، کہ چیزیں اپنی مخالف چیز سے پہچانی جاتی ہیں، اپنی ضد سے، اپنی متضاد چیز سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو خودی کا الٹ یعنی بے خودی، جب انسان میں بے خودی آ جاتی ہے تو نہ سچ اور جھوٹ کا اس کو علم ہوتا ہے، اور نہ ہی چھوٹے اور بڑے کی تمیز اس میں ہوتی ہے۔ بے خودی میں شعور کیسے ملے، ہوش ہی نہیں تو عقل کیسی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانتا کب ہے؟ انسان خود شناسی انسان کی کب ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے میں چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، جب انسان مصائب و تکالیف کا شکار ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو اپنے آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اس کو اپنی خودی کا احساس تب ہوتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو اس طرح دوسری چیز یہ ہے کہ نیک لوگوں کی، نیک و صالح لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت جب انسان اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے خودی کا احساس ہوتا ہے، اپنے آپ کا اس وقت ادراک ہوتا ہے جب وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اس کی مثال اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تہذیب و ثقافت جہاں نام کی نہیں تھی، اس معاشرے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے ان کی صحبت اختیار کی تو صحابہ کرام اس دنیا کے عظیم ترین انسان بن گئے۔ اسی طرح ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جب انسان اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے، جب کوئی شخص اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کی خودی بیدار ہو جاتی ہے، اس کا اپنا نفس، اس کا اپنا وجود اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کسی شخص نے عقاب کے انڈے کو مرغی کے انڈوں کے ساتھ رکھ دیا، اور مرغی نے وہ بچے نکالے، اور وہ عقاب کا بچہ مرغی کے بچوں کے ساتھ چلنا پھرنا شروع ہو گیا۔ وہ کافی بڑا ہو گیا، لیکن اس کی عادات، اس کے خصائل مرغی کے بچوں جیسے تھی۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ عقاب آتا ہے، شاہین آتا ہے، اور وہ شکار کرتا ہے۔ تو جب یہ اپنی جیسی ایک چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ تمنا جاگتی ہے، وہ اپنے نفس کو جاننے لگتا ہے، وہ خود کوشش کرنے لگتا ہے کہ میں بھی اڑ سکتا ہوں، میں بھی اچھے اچھے شکار کر سکتا ہوں، اس گندگی کو کھانے کے بجائے میں بھی اچھا شکار کر کے کھا سکتا ہوں۔ تو پھر اس نے ایک چھلانگ لگائی، اڑنے کی کوشش کی، تو وہ سچ مچ میں اڑنے لگا۔ یعنی جب انسان اپنے جیسوں کو دیکھتا ہے
تو اس وقت وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح ایک شیر کا بچہ وہ کہیں گم ہو جاتا ہے اور بھیڑوں کے ریوڑ میں چلا جاتا ہے، تو بھیڑوں کے ریوڑ میں ہی وہ بڑا ہوتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے جیسے ایک شیر کو دیکھتا ہے۔ شیر کو دیکھتا ہے کہ وہ شیر لمبی لمبی چھلانگیں لگا رہا ہے اور بھیڑوں کو وہ نوچ رہا ہے اور بھیڑوں کو شکار کر رہا ہے۔ تو اس وقت اپنے جیسے شیر کو دیکھ کر اس کا اپنا نفس جاگ جاتا ہے، اور اپنے اندر کا وہ شیر جاگ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تو دکھنے میں اس جیسا لگتا ہوں، تو ہو سکتا ہے میں بھی ایسا ہی ہوں۔ تو وہ بھی کوشش کرتا ہے، تو وہ لمبی لمبی چھلانگیں لگانے لگتا ہے، وہ تیز بھاگنے لگتا ہے اور وہ شکار کرنے لگتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اچھے لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنے جیسے بہترین لوگوں کو دیکھتا ہے، تو وہ اچھا انسان بننے لگتا ہے۔ وہ اس کا جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس مقصد کو وہ پا لیتا ہے۔ یہاں ایک اور سوال ہے کہ انسان خود ہی کو حاصل کیسے کرے؟ تو اقبال نے اس بارے میں 3 چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ وہ یہ کہ انسان خود ہی کو تب حاصل کرتا ہے جب وہ اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتا ہے، جب وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار، اپنے ملک کے بنائے ہوئے قوانین کا فرما بردار ہوتا ہے، اپنے خدا کا فرما بردار ہوتا ہے، تو تب وہ اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے رب کو بلایا تو رب نے ان کو اپنے نفس سے ہی بلا دیا، رب نے ان کو اپنے آپ سے ہی بلا دیا۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی اپنے رب کی اطاعت جب کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی پہچان سکیں گے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیوں بنائے گئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اور دوسری چیز ضبط نفس ہے۔ ضبط نفس یہ کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، بے راہ و روی کا شکار نہیں ہونا۔ اور تیسری چیز جو اقبال نے بیان کی ہے وہ ہے نیابت الہی۔ نیابت الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، کہ وہ نائب میری فرما برداری کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میرا حکم مانے گا۔ تو انسان اپنے رب کا حکم جب مانتا ہے تو اس وقت انسان شجاعت کا پتلا، صداقت کا مجسمہ اور حق اور سچ کا علم بردار بن جاتا ہے۔ یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اقبال نے اپنے آپ کو پہچانا یا نہیں۔ تو اقبال کے 2 شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس میں اس نے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو کیسے پہچانا۔ تو اقبال نے پہلی چیز جو ہمارے سامنے رکھی کہ اس نے اپنے آپ کو پہچاننے میں کتنی کوشش کی، تو اس کے حوالے سے اس نے جو اپنا شعر بیان کیا تو اس میں اس نے کہا، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ اور پھر 30-32 سال کی عمر کے بعد اس نے ایک فاتحانہ انداز میں ایک شعر پڑھا، اسی اقبال کی جستجو کرتا رہا میں، اسی اقبال کی جستجو کرتا رہا میں، بڑی مدت کے بعد آخر وہ شاہین زیر دام آیا۔ تو آخر میں علامہ اقبال کا ایک اور پیغام آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ یہ ہے مقصد گردش روزگار، یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پر ہو آشکار۔ اسی پر میں اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام پر پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ذرا سوچئے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالصمد عباسی۔ آج جو پیغام میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں وہ صرف ایک لفظ میں پنہاں ہے، وہ لفظ جس کو سنتے ہی شاعر مشرق کا نام ہمارے ذہنوں میں ابھر آتا ہے، وہ لفظ جس کے گرد شاعر مشرق
علامہ محمد اقبال کی پوری شاعری گونجتی ہے، وہ لفظ ہے خودی۔ خودی انسان کے اپنے باطن اور اپنے وجود کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ خودی وہ ہے جو ہمیں ہماری وجودی صلاحیتوں کا احساس دلاتی ہے۔ خودی وہ ہے جو ہمیں اپنی عظمتوں کا احساس دلاتی ہے، اور خودی میں افراد بھی شامل ہیں، ہمارا معاشرہ اور قوم بھی شامل ہے، اور ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ لیکن ان تینوں چیزوں کو علامہ اقبال نے پہلی چیز میں یعنی پہلی صورت میں رکھ دیا ہے، اور وہ ہے افراد کی خودی۔